أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف جو سورہ فاتحہ ہے اس کا حصہ ہے، باقی صورتیں جو ہیں ان کا حصہ نہیں ہے، لیکن دوسری صورتوں سے الگ کرنے کے لیے بسم اللہ لکھی جاتی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہاں سے اگلی صورت شروع ہو رہی ہے۔ اور یہ کلمہ بہت ہی خیر و برکت کا کلمہ ہے۔ جتنے بھی غیر مرئی قسم کے امراض یا تکلیفیں یا پریشانیاں ہیں ان کا علاج جو ہے نا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ شیطان کو اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے اور شیطان کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مؤثر کلمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دروازے کو آپ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیں گے، جنات کی طاقت بہت زیادہ ہے انسانوں کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو طاقت دی ہے، لیکن جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے بند کریں گے جن اس کو کھول نہیں سکے گا۔ جس برتن کو بسم اللہ پڑھ کے آپ ڈھانپ دیں گے اس برتن سے جن جو ہے یا شیطان ہیں وہ اس کو ہٹا نہیں سکیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں گے وہ کھانا شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ شیطان آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، لیکن جس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اس میں شیطان آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی بڑی خیر و برکت ہے، اور بچوں کو خاص طور پہ اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورت جو ہے اس میں جو کفار مکہ کے اعتراضات تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ مکی سورت ہے یہ، اس میں انداز اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مختلف اختیار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کفار کے اعتراض کا ذکر نہیں کیا،
بلکہ ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے توحید کی آیات یا توحید کے دلائل جو ہیں وہ دیے ہیں۔ بنیاد اسلام کی توحید ہے۔ جس دین میں یا جس عقیدے میں یا جس مسلک میں توحید کھری توحید نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام کی تو بنیاد ہی عقیدہ توحید ہے، اور اس کے دلائل جو ہیں ویسے تو بے شمار جگہ پہ اللہ نے دیے، بار بار دیے اور دہرائے ہوئے ہیں، لیکن بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ بات اچھی طرح پکی ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے بندے کی یہ بات۔ اور اس کے دلائل بھی ہیں تقریباً وہی ہیں جو بار بار اللہ تعالیٰ نے دہرائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی باتیں بار بار دہرا کے ذہن نشین کرائی باتیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک بھی یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بعض واقعات اور بعض باتیں بار بار لوگوں کو بتاتے تھے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، اور صحابہ کرام بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا یا یہ واقعہ یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ وہ اسی لیے ہے کہ بار بار جو ہے نا ایمان کی تجدید ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، جس طرح انسان کا لباس یا کپڑا جو ہے یہ پرانا ہو جاتا ہے نا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے، ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ اپنے مجالس میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، ایمان کی کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ایمان جو ہے انسان کا تازہ ہوتا رہے، ایمان کی تجدید ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی توحید کے دلائل دیے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی برکت والی ہے وہ ذات۔ برکت کا لفظ جو ہے یہ بڑی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ برکت کا مطلب دو معنی ہیں برکت کے۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت یا عزت یا عظمت کسی کو دی ہے وہ ہمیشہ اللہ قائم دائم رکھے، اس میں کمی نہ آئے۔ دوام کے معنی پائے جاتے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت جو ہے یہ ہمیشہ تمہارے پاس رکھے۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تمہیں برکت دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہیں اللہ ان نعمتوں کو قائم دائم رکھے، میں کمی نہ کرے۔ اور یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ نعمت کی کم ہو جانے سے یا نعمت کی گھٹ جانے سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، نعمتیں کب چھنتی ہیں انسان سے؟ جب انسان ناشکری کرتا ہے۔ انسان شکر اللہ کا ادا کرتا رہے تو نعمتوں میں کمی نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور شکر نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کمی آتی ہے۔ ایک تو معنی یہ ہے برکت کا کہ یہ جو نعمت تمہیں دی گئی اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھے، اس میں اللہ کمی نہ کرے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور بھی زیادتی کرے، اضافہ کرے۔ دونوں معنی ہیں اس کے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت عطا فرما، اس میں دونوں معنی ہیں کہ یا اللہ جو تو نے عزت، عظمت اور فضیلت اور بڑائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، سرداری دی ہے، یا اللہ ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھ، اور یا اللہ اس عظمت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی میں اور بھی اضافہ فرما۔ ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جب بھی ہم کسی کو یہ بات کہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے، بہت بڑی دعا ہے یہ، اللہ تمہاری نعمتیں قائم دائم رکھے اور اللہ تمہاری نعمتوں میں اور بھی زیادتی کرے، اضافہ کرے۔ اب یہ قائم دائم رکھنے والی
اور زیادتی کرنے والی ذات کون سی ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ فرقان جو ہے جس نے نازل کیا وہ بڑی برکت والی ذات ہے، مطلب یہ ہے اس کا کہ فرقان جو ہے یہ کس ذات کی طرف سے آیا؟ جو برکت دینے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرقان جو ہے جو اس سے مستفید ہوگا، جو اس قرآن کو پڑھے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس کو برکت حاصل ہوگی۔ برکت کا ذریعہ ہے قرآن جی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فرمایا کہ فرقان ہے یہ۔ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اب آج تو اتنے فتنے ہیں، اتنی گمراہیاں ہیں، اتنے باطل عقائد اور باطل مسالک ہیں کہ انسان بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے کہ انسان کس کی بات قبول کرے یا کس کی بات کو رد کرے۔ یہ چیز جو ہے نا، فرق، یہ امتیاز، یہ قرآن کے علاوہ کہیں سے حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ صحیح اور سچا حق جو ہے اس کے طالب ہیں اور چاہتے ہیں کہ صحیح حق کا راستہ، صراط مستقیم ہمیں حاصل ہو، تو وہ قرآن کو پڑھے بغیر حاصل نہیں ہو۔ آپ جتنے مرضی سلیبس بنا لیں لوگوں کے لیے، حدیث کے یا قرآن کے کاٹ چھانٹ کر کے ادھر سے اپنے، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہر جماعت کا، ہر گروہ کا، ہر پارٹی کا ایک اپنا خاص جو ہے ٹارگٹ ہے، اسی ٹارگٹ کے مطابق وہ پھر سلیکشن کر لیتے ہیں۔ آیتیں تو مل جاتی ہیں، حدیثیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن یہ طریقہ ہدایت حاصل کرنے کا نہیں۔ ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سارے قرآن مجید کو تسلسل کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ پڑھا جائے، تب انسان کو حق حاصل۔ بے شمار سوالات ایسے ہیں اور الجھنیں ایسی ہیں جن کا جواب سوائے قرآن کے ہمیں کہیں نہیں ملے گا۔ انسان کی اپنی تحریر یا تقریر خواہ کتنی مؤثر کیوں نہ ہو، کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن ساری باتوں کے جواب کسی ایک آدمی کی تحریروں میں یا تقریروں میں نہیں ملیں گے۔ وہ چیز جو ہے جب تک انسان قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کو نہیں سمجھتا، قرآن کو اپنی زندگی کا مستقل جز نہیں بنا دیتا، جیسا ہمارا کھانا پینا ہے یا جیسا 5 وقت کی نماز ہے، بالکل ایسے ہی قرآن مجید کو انسان اپنی زندگی کا جز بنا لے، اس سے ہدایت حاصل کرے، تو وہ آدمی صحیح حق جو ہے نا وہ حاصل ہوگا اس کو۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی حق اور باطل میں فرق کرنا چاہتا ہے، حق کو اختیار کرنا چاہتا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے۔ فرقان یہی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہ یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں سے مفہوم نکلتے ہیں، تاکہ ہم نے قرآن نازل کیا، فرقان نازل کیا اپنے بندے پہ، تاکہ وہ بندہ ڈرا دے ساری دنیا کو، یا اس قرآن کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو ڈرا دے۔ اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے للعالمین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے ساری جہان والوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی دوسرے نبی کی بے شمار الفاظ ایسے ہیں، آیات ایسی ہیں جن میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری جہان والوں کے لیے نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اب اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا تو بالکل جھوٹا ہے، للعالمین کے خلاف جائے گی بات ہو۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں اسود اور احمر سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ساری
امت جو ہے یا ساری مخلوق جو ہے اس کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کیونکہ جو انبیاء آتے تھے، رسول آتے تھے، وہ خاص خاص قوموں کی طرف یا خاص خاص شہروں کی طرف یا ملکوں کی طرف آتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہی تو فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو بالکل کذاب ہے، جھوٹا ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو ڈرا دے. اور یہ نذیر کی جو بات ہے نا، ڈرانے والی، نذیر اور بشیر، جتنا قرآن پڑھنے سے انسان کو ڈر اور خوف آتا ہے نا آخرت کا، اتنا کسی انسان کی تحریر سے یا تقریر سے نہیں آئے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں بھی، ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہنم کے بارے میں بہت سی وضاحتیں ارشاد فرما دی ہیں. جہنم میں کھانا کیسا ہوگا، پینا کیسا ہوگا، رہنا کیسا ہوگا، کپڑے کیسے ہوں گے، وہاں کے معاملات کیسے، وہ ساری باتیں بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن وہ ساری وضاحت اور تشریح ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھ کے جو ڈرا دیا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لوگوں کو تنبیہ بھی کی. فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کیا میں نے تمہیں دنیا میں عزت نہیں دی تھی؟ یا اللہ دی تھی. کیا میں نے تمہیں دنیا میں دولت نہیں دی تھی؟ یا اللہ دی تھی. کیا میں نے دنیا میں تجھے شہرت نہیں دی تھی؟ یا اللہ دی تھی. کیا میں نے تمہیں بیوی اور بچے نہیں دیے تھے؟ یا اللہ دیے تھے. میں نے تمہیں گھر بار دیا تھا؟ ہاں یا اللہ دیا تھا. تو نے میرا کیا شکر ادا کیا؟ اب جو اہل ایمان ہیں ان سے تو اس طرح کے سوال نہیں ہوں گے، اس لیے یہ سوال ان سے ہوں گے جن سے اللہ نے پکڑ کرنی. من نوکش الحساب فقد ہلاک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا نا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، تم نے شکر کیا یا نہیں کیا، یہ کیوں والی بات جس سے اللہ نے شروع کر دی، وہ سمجھو کہ بندہ ہلاک ہو. فرمایا کہ بندہ اپنے دائیں دیکھے گا آگ ہوگی، بندہ بائیں دیکھے گا آگ ہوگی، آگے دیکھے گا آگ ہوگی، پیچھے دیکھے گا آگ ہوگی. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. آگ بڑی تکلیف والی اور چمٹ جانے والی اور بڑا سخت عذاب ہے. اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے آگ سے بچنے کے لیے، کوئی چیز نہیں ہے آگ سے بچنے کے لیے، ایک کھجور لے کے اس کا ایک ٹکڑا صدقہ کرو تاکہ اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا دے. کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب، اللہ کی آگ لا تبقی ولا تذر، نہیں چھوڑے گی انسان کو، نہ زندہ رہے گا انسان نہ مرنے والا ہوگا. انسان کہے گا فرشتوں سے اللہ سے دعا کرو اللہ میں موت دے دے. فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، کوئی تمہیں بتانے والا نہیں آیا تھا کہ جہنم ہے جنت ہے؟ اس وقت کہیں گے کہ ہاں آئے تھے، بتانے والے آئے تھے. فرشتے جواب میں کہیں گے تو پھر تم خود ہی اللہ سے بات کرو، ہم نہیں بات کریں. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ذہن میں آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جو تھی وہ زمین پہ گھسٹ رہی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے یہ پکارنا شروع کر دیا، انذرتکم النار انذرتکم النار انذرتکم النار، لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے، لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے، لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے. اور جن کو ویسے بات یہ ہے کہ وہی اب غفلت والی بات ہے، انسان کی کوتاہی والی بات ہے، انسان بھول جاتا ہے. یہ دنیا کی جو آگ ہے اس آگ سے تو کہیں زیادہ آگ وہ سخت ہے.
کیا اس دنیا میں کوئی آگ میں جانے کے لیے تیار ہے؟ کسی آدمی کو کروڑوں یا اربوں کہیں کہ ہم تمہیں دے دیں گے، کروڑوں ریال دے دیں گے، آگ میں چلے جاؤ، کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور اس آگ کے بارے میں تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو آگ ہے دنیا کی، انسان کو جلانے کے لیے تو یہی کافی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ آگ جو ہے وہ 69 درجے زیادہ گرم ہے اس سے۔ فرمایا کہ ہاں وہ آگ جو ہے اس طرح کی ہے، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے کو کھا رہا ہے، ایک حصہ دوسرے سے پناہ مانگتا ہے، اتنی گرم آگ ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، نماز روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی آخرت کی، وہ بار بار جو قرآن میں فرمایا گیا نا کہ لوگوں کو ڈراؤ، یہ ڈرانا کس بات سے ہے؟ لوگوں کی غفلت کو، لوگوں کا انکار کرنے والے تو دور رہ گئے، ماننے والے جو ہیں ان کی غفلت اور ان کی سستی اور ان کی کوتاہی، اس سے بھی ڈرانا مقصود ہے۔ جو ایمان رکھتے ہیں ان کو غفلت سے جگا دو کہ جس آگ پہ تمہارا ایمان ہے، جہنم پہ ایمان ہے، اس سے بچو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں، الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ ہے پہلی دلیل۔ وہ بادشاہ ہے زمین اور آسمان کا۔ بادشاہ کون بنتا ہے؟ جتنے بھی گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، پارٹیاں یا دعوے دار کہہ لیں حکومت حاصل کرنے کے، ان میں سے جو سب سے زیادہ قوی اور طاقتور ہوتا ہے وہ حکومت لے لیتا ہے۔ جو سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے وہ حکومت بناتا ہے، اور جس کی حکومت جو ہے آسمانوں پہ اور زمین پہ ہے اس سے کوئی قوی ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سب سے قوی ہے، اور زمین و آسمان میں حکومت کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں جو مخلوق ہے، آسمانوں میں جو مخلوق ہے، ان سب کا بادشاہ بھی وہی ہے، زمین و آسمان کا بادشاہ بھی وہی ہے، اختیار اسی کے پاس ہے، طاقت اسی کے پاس ہے۔ انسان کو یہ تو بڑی ایک کامن سینس کی بات ہے نا کہ انسان اسی کو مانتا ہے جس کی قوت زیادہ ہے، جو کمزور ہے اس کے پاس جانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کے تعلق گورنر کے پاس ہیں تو وہ کبھی اس کے جو سیکرٹری ہے اس کے پاس تو نہیں جائے گا، نہیں میں تو گورنر کے پاس جاتا ہوں۔ جو طاقت والا ہے وہ اپنی طاقت منواتا ہے کہ میں طاقت والا ہوں، میں ہی معبود ہوں، جو کمزور ہے باقی سب کمزور ہیں، یہ بتا کے کہ میں طاقت والا ہوں، میں قوی ہوں، میری حکومت ہے۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ میرے علاوہ باقی سارے کمزور ہیں، باقی کسی کو معبود بناؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ تو تمہارے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، داتا تمہارا اپنا نام رکھا ہوا ہے، مشکل کشا حاجت روا تمہارا اپنا نام رکھا ہوا ہے، میں نے کسی کو نہیں بنایا، سب سے قوی تو میں خود ہوں، میری حکومت ہے آسمانوں پہ بھی زمین پہ بھی۔ اور یہ تو بات کامن سینس کی ہے کہ جو سب سے زیادہ قوی ہے وہی ہماری تکلیفیں دور کرے گا، وہی ہماری حاجتیں پوری کرے گا، وہی ہماری مصیبتیں دور کرے گا۔ اسی کو معبود بنانا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ جو کمزور ہے، جو غلام ہے، اس کی تو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ تو مشکل کشا اپنی نہیں وہ حاجت پوری کر سکتا، وہ دوسروں کی حاجت کیا پوری کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل بار بار دی ہے کہ زمین و آسمان کا مالک میں ہوں، میں سب سے زیادہ طاقت والا ہوں، سب سے زیادہ اختیار والا ہوں، میری حکومت ہے ہر کائنات کی ہر چیز پہ، لہٰذا تم لوگوں کو میری ہی عبادت کرنی چاہیے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس میں عقیدہ توحید ہے،
اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان میں بادشاہت کا اقرار کرنے میں عقیدہ توحید پایا جاتا ہے۔ اگلی بات یہ فرمائی وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور یہ سارے دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے۔ اگلی بات یہ فرمائی کہ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، کیونکہ مشرکین سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی اولاد ہیں، بیٹیاں ہیں اللہ کی، اور جو بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے لات اور عزا وغیرہ کے، وہ انہوں نے اللہ کے نام پہ مؤنث بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ ان دیویوں کو یا بتوں کو بھی وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ بعض لوگ جنات کو اللہ کے ساتھ نسب قائم کرتے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہیں، اور عیسائیوں نے تو ویسے ہی دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بیٹے ہیں اللہ کے۔ یہودیوں نے بھی دعویٰ کر دیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ بیٹا جو ہے وہ انسان کی کمزوری کی علامت ہے۔ بیٹے کے معاملات میں انسان بہت سی باتوں میں مجبور ہو کے اپنے اصول چھوڑ دیتا ہے، اپنی باتیں چھوڑ دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے، جو نہیں کرنا چاہتا اولاد کی خاطر کر گزرتا ہے۔ اور پھر بعض لوگ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ بعض اس لیے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، چلے جی ہمارا کوئی وارث تو ہوگا یا ہمارا کوئی نام لینے والا تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سبحان ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اولاد جو ہے یہ چونکہ کمزوری ہے، اللہ اس کمزوری سے پاک ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، قیامت کے دن زمین اور آسمان کی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کے حضور حاضر ہوگی عبدا، غلام کی حیثیت سے۔ انبیاء بھی غلام، شہداء بھی غلام، صلحاء بھی غلام، اولیاء بھی غلام، ساری کی ساری مخلوق جتنی بھی ہے سارے کے سارے اللہ کے غلام کے طور پہ، ہاتھ بندے غلام کے طور پہ حاضر ہوں گے قیامت کے دن۔ اس لیے فرمایا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے اور مجھے جھٹلاتا ہے۔ گالی دینا یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، میری کوئی اولاد نہیں۔ انسان کہتا ہے کہ اللہ کا جز ہے، اللہ کے نور سے نور ہے۔ یہ اللہ کے نور سے نور جو ہے یہ بالکل یہی بات ہے۔ اللہ کے نور کا کوئی نور نہیں ہے، اللہ کی ذات کا کوئی جز نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ سے کسی کا بھی کوئی ایسا رشتہ نہیں جس سے اللہ مجبور ہو جائے۔ اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے، باقی جتنے بھی ہیں سب مجبور ہیں اللہ کے آگے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے، جو اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اختیار جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں، صفاتی نام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ نفع دینے والا نافع اللہ تعالیٰ کی ذات، نقصان دینے والا اللہ کی ذات، زندگی دینے والا اللہ کی ذات، موت دینے والا اللہ کی ذات، صحت دینے والا اللہ کی ذات، اولاد دینے والا نہ دینے والا اللہ کی ذات،
یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اللہ کے تصرف میں ہیں۔ جب ہم یہ اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ اختیار والا ہے، تو اس کے ساتھ ہم نفی کرتے ہیں باقی سب کی۔ اللہ اختیار والا ہے اور کسی کا اختیار نہیں، اللہ قدرت والا ہے اور کسی کی قدرت نہیں، اللہ بادشاہی والا ہے اور کسی کی بادشاہت نہیں۔ جو کلمے میں ابتدا میں ہی لا ہم کہہ دیتے ہیں، وہ لا یہی ہے نا، نفی ہے ہر ایک کی۔ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے ان کے اختیارات، ان کے تصرفات یا ان کے قدرت، ان سب کی نفی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نہ کوئی تصرف ہے اس کائنات میں، نہ کسی کا اختیار ہے، نہ کسی کی قدرت ہے۔ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ زمین و آسمان میں جتنے بھی اختیارات ہیں وہ سارے میرے پاس ہیں، میرے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قدرت نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار اور قدرت نہیں دیے، انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی قدرت یا اختیار نہیں دیا کہ جو تعلیم وہ لے کے آئے ہیں وہ کسی کے منوا سکیں۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے نہیں منوا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی میرا چچا مان لیا، اور موت کے وقت کہتے بھی رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کہا کہ چچا ایک دفعہ میرے کان میں پڑھ لو، میں تمہارے حق میں گواہی دے دوں گا۔ اتنی خواہش نہیں منوا سکے۔ وہی ہوا جو اللہ چاہتے تھے، جو اللہ کا امر تھا، جو اللہ کا حکم تھا، وہی غالب ہوا۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اس طرح کبھی روتے نہیں دیکھا تھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی لاش پر روئے۔ اتنا صدمہ تھا، اور فرمایا کہ میں حمزہ کے شہادت کے بدلے میں کفار کے اتنے اور اتنے بڑے سردار جو ہیں ان کو قتل کروں گا۔ اور حضرت واشی کا ایمان لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں تھا، نہیں چاہتے تھے کہ میں اس کا ایمان قبول کروں، لیکن اللہ کا امر غالب تھا، اللہ کا اختیار تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، واشی آئے گا تمہارے پاس اور کلمہ پڑھے گا، اس کا ایمان تم نے قبول کرنا ہے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں بندہ کلمہ پڑھے، اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ کلمہ نہیں پڑھے گا، جو اللہ کا فیصلہ تھا وہی ہوا۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ یہ بندہ میرے سامنے نہ آئے، کلمہ نہ پڑھے۔ یہ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ نہیں، اس نے کلمہ پڑھنا ہے، اس کا کلمہ قبول کرنا ہے۔ وہی ہوا جو اللہ چاہ رہے تھے، جو اللہ کا امر تھا وہی ہوا۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور قدرت ہے، اس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ خالق کا کل شے، اللہ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ جتنے مرضی جا کے داغے باندھتے رہیں، جتنے مرضی جا کے سجدے کرتے رہیں، جتنے مرضی خاک لے کے کھاتے رہیں، جتنے مرضی جا کے نذرانی اور نیازیں چڑھاتے رہیں، پیدا اللہ نہیں کرنا ہے، اولاد اللہ نہیں دینی ہے، نہیں دینی تو نہیں دینی۔ زکریا علیہ السلام کا ساری زندگی گزر گئی، اور عورت جو تھی، بیوی جو تھی، وہ بانجھ ہو گئی۔ لیکن جب حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور پوچھے کہ مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں،
اگر مریم نے بتایا میں نے دلا، اللہ دیتا ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آتے ہیں، اللہ دیتا ہے۔ بڑھاپے میں یہ سوچ آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو بے موسمی اولاد بھی پھر دے سکتا ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بانجھ ہے، اس کے باوجود دعا کی اللہ سے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ اولاد دے دے جو میری وارث بنے، آل یعقوب کی وارث بنے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور یحییٰ عطا کر دیا اسے۔ فرمایا کہ پیدا کرنے والا میں ہوں، اور پیدا کرنے کے بعد جو بھی میں چیز پیدا کرتا ہوں اس کی تقدیر مقرر کرنے والا بھی میں ہوں۔ کوئی کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے کسی کی بنا دی ہے، اس تقدیر میں رد و بدل کرنا، اس کو بدل کرنا، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ میں ہوں مقرر کرنے والا تقدیر۔ لوگوں کی تقدیر، اپنی مخلوق کی تقدیر، اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کی تقدیر جو ہے وہ بھی اللہ نے لکھی ہے۔ کب تک یہ زمین و آسمان قائم رہیں گے، کب تک یہ چاند ستارے قائم رہیں گے، اسی طرح باقی بھی چیزیں یا باقی بھی جتنی مخلوق ہے اس کو اللہ نے پیدا بھی کیا اور ان کی تقدیر بھی مقرر کی۔ فرمایا کہ جب 40 دن کا ہوتا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے فرشتہ پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، یا اللہ اس کی روزی کتنی ہے، اور اس کی سعادت مندی، یا اس کی جنت اور جہنم، یا اس کے اعمال اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے اللہ تعالیٰ اسی وقت فرما دیتے ہیں کہ اس کی جو تقدیر ہے اس میں یہ چیزیں لکھ دو۔ اور کوئی نہیں ہے جو انسان کے مقدر کو بدل سکے، انسان کی تقدیر میں تبدیلی کر سکے، یا انسان کے کوئی چیز انسان کو دے سکے یا اسے لے سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب اللہ کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے کسی کو نفع پہنچانے کا، تو ساری دنیا اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے نفع کو روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا اسے نفع پہنچانا چاہے، تو کوئی بھی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ نفع نقصان یہ سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تقدیر اللہ نے بنا دی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور مشرک لوگ یا کافر لوگ اللہ کے علاوہ ان کو اپنا الہ بناتے ہیں، اپنا معبود بناتے ہیں، لا یخلقون شیئا، جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ پیدائش کا بار بار جو ذکر فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تقابل فرمایا ہے نا، کہ فرمایا کہ آسمان کو تو میں نے پیدا کیا، زمین کو میں نے پیدا کیا، اور جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو وہ تو مکھی یا مچھر پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو واپس نہیں لے سکتے اس کو، اتنی بھی قدرت نہیں ہے ان میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں نا کتنی دنیا جو ہے وہ گمراہ ہے۔ فلاں ٹیری سے اولاد ملتی ہے، فلاں پہ عجیب عجیب عقائد ہیں لوگوں کے، کہیں لوگ شلواریں لٹکا رہے ہیں، کہیں چابیاں لٹکا رہے ہیں، کہیں کوئی چیز لٹکا رہے ہیں جا کے کہ یہاں سے ملے گی، اولاد ملے گی۔ بار بار اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا، ان کی تقدیر میں نے پیدا کی، اور فرمایا کہ جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو وہ تو اتنے کمزور ہیں، لا یخلقون شیئا، شے کوئی معمولی سی چیز جو ہے، مکھی کا پر جو ہے وہ بھی پیدا نہیں کر سکتی۔
وہ حکیم جہلم کے بڑے معروف ہیں حکیم فیض صاحب، وہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک پیر صاحب جو تھے وہ دعویٰ کرتے تھے خدائی کا، میں خدا ہوں۔ وہ گئے ان کے پاس، جا کے ان سے سامدہ کی، بات چیت کی ان سے، اور ایک تنکا لیا اور تنکے کو توڑ دیا، کہنے لے کہ حضرت صاحب ذرا اس کو جوڑ دیں۔ وہ حضرت صاحب پہلے تو لے کے ڈرامہ کرتے رہے شاید یہ کچھ بات بنے، لیکن کہاں بنتی ہے تنکے کا جوڑنا، یہ تو اتنی بڑی سزا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی جو جھوٹی خواب بیان کرتا ہے اس کی سزا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 2 جو کے دانے دیں گے۔ جو آدمی جھوٹی خواب بیان کرتا ہے نا، اس لیے کہ سچ اور جھوٹ کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، 2 جو کے دانے اس کو دیے جائیں گے اور اللہ حکم دیں گے کہ ان کو جوڑو آپس میں۔ جھوٹی خواب بیان کرنے والے وہ جو کے دانے جوڑ نہیں سکے گا اور اس کو مسلسل عذاب دیا جاتا رہے گا۔ وہ قیامت کے دن اللہ نے خود یہ فرما دیا کہ 2 جو کے دانے جو ہے یہ جوڑنے کی قدرت نہیں ہے کسی چیز کو پیدا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ 2 تنکے کے ٹکڑے ہیں، ان کو جوڑنا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے۔ 2 جو کے دانے انسان نہیں جوڑ سکتا، پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ یہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، جتنے بھی ٹہریوں والے خانقاہ ہیں، دربار ہیں، آستانے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، جو ان میں اندر پڑے ہیں، ٹھیک ہے وہ بزرگ ہوں گے، وہ نیک ہوں گے، ان سے باس نہیں ہے، باس تو ان سے ہے جنہوں نے یہ تماشے اور ڈرامے بنا رکھے ہیں کہ یہاں سے ملتا ہے، بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا، معمولی سی چیز جو ہے وہ بھی پیدا کرنے کا اختیار نہیں ہے ان کے پاس، وہم یخلقون، اور اصل حقیقت یہ ہے یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، علی حجویری ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، غریب نواز جو ہیں وہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یا جتنے بھی صلاح ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی، اللہ نے فرما دیا کہ ان سب کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ سب پیدا کیے گئے ہیں، میرے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کا اپنا حال یہ ہے، اتنے کمزور ہیں یہ کہ کوئی معمولی سی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بار بار قرآن میں یہ فرما دیا نا کہ جو بیج تم زمین میں بوتے ہو، کیا تم پیدا کرتے ہو؟ ام نحن زارعون، کیا اس کو اگانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ اور فرمایا کہ یہ جو حقیر پانی کا قطرہ ہے اس کو پیدا کرنے والے تم ہو، ام نحن الخالقون، تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یہ جو آسمانوں سے پانی نازل ہوتا ہے کیا یہ تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ ایک ایک بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نام لے لے کے سمجھائی ہے انسانوں کو۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ کتنی بڑی بات اللہ نے فرمائی، ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری توحید کی دلائل دیے ہیں توحید کے، اور وہ اپنی جان کے بارے میں کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، اپنی جان کے بارے میں کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ کسی، یہ تو ہماری اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے، ہمارے گاؤں میں گدیاں ہیں، 2-3 گدیاں ہیں، ان کے جو پیر صاحب ہیں آخری عمر بیمار ہو گیا، اب 4 پہیے پڑے ہیں، لوگ آتے ہیں جی ہم جا کے تیمارداری کریں، نہیں جی نہیں، پیر صاحب کو نہیں دیکھ سکتے، بڑی طبیعت خراب ہے، سخت بیمار ہیں، دیکھنے والے نہیں ہیں آپ۔ وہ تو لوگوں کو اولاد دیتے تھے، لوگوں کو صحت دیتے تھے، لوگوں کو رزق دیتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ جو ساری زندگی دوسروں کو نظریں نیازیں لے لے کے
اور اپنے پیٹ بھر بھر کے لوگوں کو اولاد دیتے تھے، لوگوں کی مشکلات آسان کرتے تھے، لوگوں کو روزی دیتے تھے، اب آخری عمر میں کیا ہو گیا کہ بسرے میں پڑ گیا اور دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ فرمایا کہ جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے نا، جن کو تم اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ وہ جو مرید تھے وہ چاہ رہے تھے کہ اب مر جائیے، اب اس کی جو حالت ہو رہی ہے یہ دفع ہو جائے تو اچھا ہے، ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے، لیکن اللہ کے حکم میں ابھی نہیں ہے مرنا، موت نہیں آتی، اللہ کے حکم کے بغیر موت بھی نہیں آتی۔ فرمایا کہ یہ اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہارا نفع نقصان کیسے کریں گے یہ؟ اور جن کو وہ مشرک اپنا معبود بناتے تھے، اپنے دیوی دیوتوں کو ہوں یا بزرگ جو ہیں قبروں میں پڑے ہوئے آستانوں والے اور مقبروں والے، ان کی بات تو دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ان سے کہیں۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ تم میرے رسول ہو، تم میرے پیغام بر ہو، تمہارا رتبہ جو ہے ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے، سید الانبیاء ہو، انبیاء کے بھی سردار ہو، جو بات تمہاری مانے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، جو تمہاری بات نہیں مانے گا میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا، جو تم پہ ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں ڈال دوں گا اس کو، جو تم پہ ایمان لائے گا اس کو جنت میں ڈال دوں گا۔ اتنی عزت اور اتنا مقام اور اتنا مرتبہ۔ دوسری طرف یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، بتاؤ انہیں، یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے اتنا مقام دیا ہے، اتنا مرتبہ دیا ہے، لوگوں کے دماغ میں میرا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، یا اللہ میری تو بےزتی ہو جائے گی اگر میں یہ کہوں اور نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، ادھر جاؤ مسجد میں جاؤ اللہ کے پاس، اللہ سے مانگو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری تو بڑی توہین ہے، میری بڑی بےزتی ہے اس میں۔ وہ تو پیغمبر تھے، گورنر جو ہے اس سے کوئی اختیار ایک آدھ واپس لے لے وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، اچھا جی صاحب میرے اختیار نہیں، میں گورنر نہیں چاہیے مجھے، میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ اور کہاں یہ رسول بھی بنایا، سید الانبیاء بھی بنایا، اپنے پاس بلایا معراج پہ، ساری فضیلتیں عطا فرمائیں، لیکن اس کے بعد یہ کہا کہ اپنی زبان سے کہو کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، تمہیں کیا دوں گا میں۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، جن کو تم اپنا حاجت روا مشکل کشا کہتے ہو، جن کی قبروں پہ جن کے آستانوں پہ تم جاتے ہو، لا یملکون موتا، یہ کسی کو مارنا چاہیں مار نہیں سکتے، کسی کو موت دینا چاہیں موت نہیں دے سکتے، ولا حیاتا، نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، کسی کو اولاد نہیں دے سکتے، کسی کو بیٹے بیٹیاں نہیں دے سکتے، وہ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، ولا نشورا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ بھی اللہ کرے گا۔ یہ ساری صفات اللہ کی ہیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اولاد دینا، بیٹے دینیاں، بیٹیاں دینیاں، روزی دینے، صحت دینے، جتنے بھی صفات ہیں، جتنے بھی انسان کی حاجات ہیں، جتنے بھی مشکلات ہیں، وہ پوری کرنے والی صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ۔ اور یہی بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی سے کہا کہ اگر نبی یہ کہتا کہ نہیں یہ میری طرف آؤ اور میں یہ کام کر سکتا ہوں تو ہم اس کو بھی جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ نبی تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں سب سے پہلے تو اپنی توحید کے دلائل دیے، اور اگلی آج یہ اعتراض تھے جن کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے بغیر ان کے اعتراض نقل کیے۔
अगली आयतों में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पे जो एतराज़ात किए जाते थे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें बनाई जाती थी उनके बारे में जवाब दिए अल्लाह ताला। इब्तिदा में तौहीद और उसके बाद रिसालत, यही है अकीदा। अल्लाह ताला की तौहीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, यही बुनियाद है इस्लाम की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की और उस पर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्दि वलम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहु शरीकुन फ़िल मुल्क वख़लक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा। वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ून शैअन वहुम युख़्लक़ून वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम दर्रन वला नफ़अन वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा। वक़ाल الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अज़िल अश-शर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदा-अद-दीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल ईमान। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिजमीइल मुअमिनीना वल मुअमिनात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून।